والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخل الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر دوستو اور بزرگوں، میرے تو پہلے اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت دے بیانات دا سلسلہ جاری راسی. میں اج بیان دی غرض نال تھوڑے سامنے حاضر نہ ہویا اور نہ سکت ہے. چند کلمات عرض کرساں تاکہ مشرکین اور مبتدئین واسطے ہدایت دا ذریعہ اور منافقین واسطے بواسیر دا ذریعہ اور اہل توحید واسطے تنویر اور ہدایت مزید کا درجہ حاصل ہو پہ. میرے بھائیوں، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بے شمار شعبہ جات جنہاں دا مکمل احاطہ کرنا نہ اج دے کسے عالم دے بستر ہوگے اور انہاں تے ہر لحاظ نال کامل عمل کرنا اس دور اچ کم از کم مشکل ضرور ہے. لیکن یہ شریعت کامل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین یسر، آسان تے سوکھا دین ہے. اس واسطے اللہ رب العزت نے بعض ایسے نکات اس شریعت دے ذکر کیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صدق کے دل نال اخلاص نال
ایک نکتے تے بھی ڈٹ بجن دا پکا عزم کر لبے کہ ثواب اس نو پوری شریعت تے عمل کرن دا اللہ عنایت فرما دین دن. سبحان اللہ. انہاں نکات وچوں ایک نکتہ ہے اللہ دی توحید دی دھڑ کرنا. سبحان اللہ. دھڑ سمجھتے ہو؟ اللہ دے توحید آلے مسئلے دی دھڑ کرنا، اللہ دے توحید آلے مسئلے دی خاطر لڑ کھڑنا. اللہ اکبر. جس بندے نو توحید دی دھڑ کرنا آ گئی ہے تے پھر دھڑ تاؤں دیئے جو نال لڑ ہوئے. اگر ایک بندہ آکھ دے کہ میں مواحد ہاں کہ سارے ہی میرے ہوتے خوش ہیں تو یاد رکھو اے توحید نال فراڈ کر رہی ہے. توحید ہو بے کہ سارے خوش ہو میں توحید اللہ ایو دیا دکھی مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے بظاہر اپنے سڈیچن تے اپنے اکیٹن والے انہاں دے بھی انج دھوئیں نکل دن کے بوندو کھڑ دے ہی نہیں. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. بے شک 7 لاکھ انبیاء دی محنت دا میدانی ساریاں آسمانی کتاباں دے علوم دا اکدا اور چابی اللہ دی توحید دا مسئلہ ہے. تے جیڑا بندہ انہیں چی بٹ کے تے پکا ہو کے دندکیڑی بٹ کے تے ایو عزم تھا کرے اللہ نال کہ یا اللہ ساری دنیا نو کہ میں دفع کر دے سا، ساری دنیا دے مولوی تے پیر چاہے او بر وزن خنزیر تے چاہے ہو من شیر، مولوی تے پیر بڑے بڑے MNA تے MAOs چودھری تے سردار تے ملک ساری کائنات نال بائیکاٹ کرداں لیکن تیری توحید نال کدے غداری نہ کرتا. جیڑا بندہ ایو عزم چرک دے اللہ دی قسم کر کے آخر یہاں قرآن مقدس موجود ہے میں پڑھ کے سنا ساں کہ ایو عزم کرن نال دھڑ کرن نال ساری زندگی دے گناہ بھی معاف ہوئے میں دے کہ اللہ عزتاں بھی او دین دے جڑیاں جبریل دے تصور بھی حالے تک نہیں ہے. تعویذاں دے کم پہنچ گئی ہے. توجہ کر خیر خیر پرچیاں جواب میں دینا یا تو دینا. توجہ کر میرے لئے پاس اس سے ہک کو نکتہ ہی ہو جیے. میں حدیث دی تائیدی پیش کر دے ماں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے سلام کیتا. مشکات شریف ایک لمحے حضرت عثمان جواب نہیں دیتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شکایت کیتی ہے حضرت صدیق اکبر دے دربار اور شکایت حاصل ہی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے ہم تے بڑے پیار ہیں. آج آپ دنیا تو ٹر گئے تو عثمان میرے سلام دا جواب ہی نہیں دیتا. حضرت صدیق اکبر نال چلے. حضرت عثمان تو پوچھیا. حضرت
آکھن لگے واللہ ما شعرتو، اللہ دی قسم میں نو کوئی پتہ نہیں کہ عمر نے اتھے آکے کوئی سلام بھی کیتا ہے یا نہیں. اچھا بول کیتا ہے یا یہ زندہ عثمان ہے. یہ وہ عثمان ہے کہ آسمان دے فرشتے جنہاں دی عفت تے حیا نو سلام پیش کر دے. بے شک. اگدے واللہ ما شعرتو، اللہ دی قسم میں نو کوئی پتہ نہیں کہ میرے اتے سلام کیتا ہے یا نہیں کیتا. تو تا 8 گز مٹی دے تلو مردے سلام دا جواب دین دن بات آدن بھئی سانو کافر نہ آکھو. توجہ ہے نا؟ ہاں پکے مسلمان، چٹیاں داڑیاں بھی ہیں تے مٹھا بھی صفائے، تاغوتی نظام تے جمعیت علماء اسلام دے رکن بھی ہیں، لیکن آکھو سانو کوئی گل نہیں بھائی. نہ آکھوں تواڈے تاں بھی بے ایمان ہو منی تے کوئی شک نہیں. اسا آدھے تاں ہاں کہ تسی مسلمان ہو جاؤ. توجہ ہے نا بھائی؟ میں تو انو کافر نہ آکھساں تو تسا مسلمان ہو سو، یا میں تو انو مومن تے مسلمان آکھاں تو میرے آکھا نال ہو جا سو. اسی تواڈے خیر خواہاں تو انو دس رہے ہاں کہ طاغوت دی عبادت تباہ تے برباد نہ تھی ہو. عبادت کس دیئے؟ صرف یار وقت بڑا کم میں بڑے بڑے علماء بھی تشریف لے آ چکے ہیں، اس واسطے میں بالکل مختصر کرنے لگا. اے جڑا عقیدہ ہے نا عادتاً مرداں دے سنن دا، اے خالص کفر اور خالص شرک دی بنیاد ہے. توجہ ہے نا؟ تھوڑا بھی ہے عقیدہ. جیڑے مولوی تھوڑے ان رسیاں پا کے ترڑائی بہنے توجہ ہے، ترڑائی بہنے آنکھو اللہ انہوں حیا نصیب فرما. اچھی دعا ہے کہ نہیں؟ اللہ انہوں کے نصیب فرما دے. اللہ دی کتاب دا بھی، پیغمبر دے خطاب دا بھی، تے اپنے جناب دا بھی. تیری حیا مل گئے تو انشاءاللہ پھر رسیاں نہیں تروڑا من لگے. تے اے بچوں ذہن وچ رکھو کہ اے ہن گل پئی نکل دی نہیں باویں لکھاں تعویلاں کر لو. اتھے تہاڈیاں تعویلاں نہیں چلن لگیاں، ہن گل پئی بجانی پائے گئی جے. اسی تے بجا رہے ہیں بصیرت کے نال، کتاب و سنت دے مضبوط دلائل دی بنیاد تے. کہ تو کم از کم تقلیداً لے ابی تے بگائی رکھنا. دلیل تا تینوں نصیب نہیں، تقلیداً لے ابی ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اللہ خیر آؤ. حضرت عثمان آکھن لگے واللہ ما شعرتو، اللہ دی قسم میں نو کوئی پتہ نہیں کہ میں ایک معاملے چ بیٹھا ہوں بڑا پریشان. اے ہن ذرا توجہ کر. ایک معاملے چ میں بیٹھا ہوں بڑا پریشان. معاملہ ایو جیا میرا بچے رہ گئی ہے کہ میں اللہ دے رسول کو لوگ مسئلہ پوچھنا ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے. ہن موت دے بعد میں عثمان بھی پیغمبر کریم تو پوچھ سکدا نہیں. تے تواڈا مولوی طاغوتی جان دیو طاغوتی ملن نہیں پتہ تو تواڈا طاغوت دا پجاری ملا
او تے آکھدا میں ادھا گھنٹہ نبی کریم علیہ السلام دے روزے تے کھڑ کے مشورہ کردا کہ بلاول تے مریم نواز نال کنج ٹرنے ہن سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا اے طاغوتی ادھا گھنٹہ مشورہ کر رہے ہیں تے تو آدھے ہے مسلمان داڑھی چٹی تے آخری کوئی گل نہیں مقدس گاں میرا بھائی حضرت عثمان رو رہے ہیں میرا ایک مسئلہ پھنس گیا کہ میں پیغمبر کریم کو لو پوچھنا آئی کہ آپ دنیا تو چلے گئے ایک مقام کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رو پہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا وَلَمْ يُبَيِّن لَنَا أَبْوَابَ الرِّبَا کہ اللہ دے محبوب دنیا تو چلے گئے کہ کچھ سود دے مسئلے ایک تر ربا قرآن جس نو سودا کھا جڑا اج دے بینکاں دا سود ہے یہ تے حرام کتی ہے ایک ربا سننا ہے 6 چیزاں حدیث چاہیاں ایک ربا دا تعلق ابواب فقیہ نالے فقی ابواب نال حضرت فاروق اعظم اکدن کچھ جزیاں میں اللہ دے رسول کو لو پوچھنیاں آپ دنیا تو چلے گئے کہ ہن میں کس کو لو پوچھ سکتا ایک صحابی مدینہ بچو چلا کہ دمشق جا پہنچا کہ اکدر جیتو من مدینہ الرسول میں اللہ دے رسول دے شہر چو آیا کہ صرف ایک حدیث دے پیچھے اتھے دمشقہ پہنچا دورا کہ تو ہے مدینہ بچو تے پہنچا کتھے تے صرف اکدے میں بلا کوئی ایک حاجت کوئی کم واسطے نہیں آیا صرف ایک حدیث معلوم کرنے واسطے آیا میں آکھیا صحابی مدینے وچ بہ کے نہیں پوچھ سکتا حضرت عثمان مدینے وچ بہ کے نہیں پوچھ سکتے حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ تے مکہ چھوڑ کے کربلا پہنچے پیغمبر کریم تو مشورہ نہیں گتا حضرت معاویہ تے حضرت علی دا اجتہادی اختلاف ہویا کسے صحابی مشورہ نہیں گتا ائمہ اہل بیت ائمہ اہل سنت محدثین فقہا سارا دے اختلافی مسائل چلتے رہے کسے پیغمبر کریم تو مشورہ نہیں لیا کہ مولی فضل الرحمن ادھا گھنٹہ مشورہ کر دے توجہ ہے نا ڈر ساڑھے نیڑے نہیں کہ اسی بڑے کوٹا میں چکلنا کرا جیڑے ہان بھی صحیح تے لائے گئے اندر آکھو الحمدللہ اے توحید بیان ہوندی تائیں جڑا سب تو بندہ کلہ ہو کے بیان کرتا یہ چونکہ چنانچہ تے روح رعایت تے ادھر ادھر پھر مسئلہ بیان ہی نہیں ہوندا خیر بہرحال مفتی صاحب آخر قیامت دا معنی سمجھے تسی جی قیامت دا معنی سمجھی بیٹھے ہو قیامت دا منکر مسلمان ہو سی کچھے بول جا ہے مسلمان اتفاقی مسئلہ ہے نا کہ اختلافی مسئلہ ہے بھی قیامت دا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا قیامت دی شرط پتہ نہیں قیامت آسی کدو اے تو انہوں پتہ ہوں گا نا آج تک تسی چھوٹے چھوٹے رولاں چ نہ ہوگا پھر دل دی بصیرت حاصل ہو گئے اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جدہ تک زمین وچ ایک بھی لا الہ الا اللہ لا باقی ہو گئے زمین وچ ایک بھی بولو لا الہ الا اللہ لا باقی ہوئے حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ ہے لا الہ الا اللہ ایک بھی موجود ہو بے
اگر سارے انبیاء زمین ہی نمازہ پڑھ رہے ہیں یا حاضر ناظر موجود تو قیامت قائم ہو سکتی؟ اور ایک امتی بھی موجود ہوگے تو قیامت آ سکتی نہیں کہ خود پیغمبر زمین دے اتے جڑے حاضر تے ناظر مندن یا زمین دے پچھے جڑا حیات دنیاوی دے رٹے لیندن میرا بھائی اپنے ایمان دی حفاظت کر اگر ایو تیرا کی دے خدا دی قسم تیرا قیامت تے ایمان ہو سکتا ہی دے اس واسطے پیغمبر کریم فرما گئے صحابہ نے قیامت دا تذکرہ کیتا کہ آپ نے فرمایا 6 چیزاں 6 علامتاں 6 شرطاں انہاں نو انگلیاں تے گن لے اور انہاں تو سب تو پہلی شرط قیامت دی موت دی میں محمد تے موت دا آ جانا جب تک میں محمد مصطفیٰ زندہ رہا اس وقت تک قیامت قائم ہو سکتی ہے یہ مسلم شریف ہے خیرہ حضرت صدیق فرمایا واقعہ یاد ہے نا حضرت عثمان دے سامنے کہ یار مسئلہ کہہ بے حضرت عثمان دا مقصد ہے مسئلہ ایو ہے کہ دین دے شعبے بہت زیادہ تے بڑے لمبے سلسلے ہیں تے بچوں اصل گل مکڑی کتے گل مکڑی کتے حضرت صدیق فرمائے پریشان نہ تھی میرا بھرا عثمان اے مسئلہ میں اللہ دے رسول کو لو پوچھی بدا کہ پیغمبر کریم فرمایا مسئلے پڑھیں لیکن گل مکڑیاں آ کے اس کلمے تے جڑا ابو طالب دے سامنے پیش کیتا کہ ابو طالب نہیں بننا سارے مسائل اپنے مقام تے کہ وہ مسئلہ سلامت لے کے مر گیا اللہ دی قسم اللہ سارے گناہ معاف کر دے کہ وہ مسئلہ کہ بے لا الہ وہ لا الہ کسے دا نہ توحید ہے تو میرا بھائی ایک نکتہ ذہن پا لے بتیرے مسئلے یاد رامن تے بھامن نہ رامن لمبے رولے تے روگ ذہن چامن تے بھامن نہ آمن لیکن ایک نکتہ جس تے گل مکنی ہے وہ اے بے حضرت ابو ذر نے پوچھا رسول اللہ نے کولو صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی اللہ دے محبوب اور سے نہیں میں نو کوئی وصیت کرو پکی جائی مختصر جائی ہو بے تے پکی جائی ہو بے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم سنو میرا یارا قل آمنت باللہ اے عقیدہ رکھ دے اعلان کر اللہ دی توحید نو منم ثم استقم پھر اسے تے پکوا اسے تے ڈٹ جا استقم اسے تے پکا ہونا نہیں استقامت دبانا پھر لومڑ طرح نہیں بڑھنا حضرت فاروق اعظم نے مانا کیتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ثم استقاموا دا کے مانا جنہیں اللہ دی توحید نال وفا دا اعلان کیتا اور آقا ربنا اللہ سادہ مشکل کشا حاجت روا اور پکارا سن والا فریادہ پوریا کرن والا صرف اللہ اللہ دے سوا اور کوئی نہیں اے نعرہ لا کے ثم استقاموا پھر لومبڑ نہیں بنے یہ نہیں بنے ثم استقاموا پکے ہو گئے ڈٹ گئے سدھے کھڑے ہو گئے اکثر جٹ امیار ہوتے کہ تھوڑے مولوی انجار ہوتے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ میرا بھائی ایہ واقعہ اللہ نے اس قرآن میں بیان کیتا
سورہ یاسین شریفہ میں مختصر سن ترائے بندے مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کتنے؟ بول کتنے؟ ترائے بندے مسئلہ بیان کر رہے ہیں. مسئلہ کے میں کہ اللہ دے سوا جنہ جنہ انبیاء اولیاء نیک بزرگاں دیا قبراں تے جا کے تے عقیدہ رکھ دے ہو. ایک عقیدہ اپر کلاس دے مشرک دا، اپر کلاس دا مشرک سمجھ دیں. یہ اصطلاح ہے سچا سید تے سچا پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری آخو رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ میرے پیر دی اصطلاح ہے. سید عنایت اللہ شاہ بخاری دی فرمایا مشرک دو قسم پر، ایک اپر کلاس کا مشرک اور دوسرا لوئر کلاس کا مشرک. اپر کلاس کا مشرک اس کا عقیدہ یہ ہے اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہے، اللہ انہوں طاقتیں دے رکھیا، انہوں دے لیکھا میکھن، انہوں اللہ پتر دیون دا خزانہ انہوں دے اختیار ہے، کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کرن دے خزانے انہوں دے اختیار ہے، اور انسان دے بدی چھٹی دے فیصلے کرنا انہوں دے اختیار میں. اللہ اے طاقتاں دے رکھین تے جڑا لوار کلاس دا مشرک ہے وہ آدھے اللہ طاقتاں دیتیاں نہیں پر اے سن دے ضرور ہیں تے سن کے اس دربار وچ پہنچاون والے یقولون ہؤلاء شفعاؤنا. دیکھیں اے کون ان ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اے ساڑیاں سفارشاں کرن والے ساڑی انہاں دے اگے انہاں دی اللہ دے دربار اس واسطے اے کون لوئر کلاس دا مشرک. اے کون لوئر کلاس دا اچھا بول کیڑی کلاس دا؟ اے لوئر کلاس دا مشرک ہے. او اپر کلاس دا مشرک ہے جڑا دے طاقتاں دے رکھیاں او اتلے درجے دا بہادر مشرک ہے جڑا اک دے سفارشاں کر دے نے ساڑیاں عرضیاں پہنچا دیندے نے. استشفاع اسی قبر سے جا کے آکھ دیا روزے دی جالی دے قریب کھڑے ہو کے یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا ادعو اللہ لنا. اللہ دے رسول تسی ساڑے واسطے سفارش کرو اور کسے پیر دی قبر تے جا کے ولی اللہ دی قبر تے جا کے تسی ساڑے واسطے سفارشاں کرو. اے بھی مشرک ہے پر کس درجے دا مشرک ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ ایمان نال دسو جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو تساں حضرت شاہ صاحب تو یہ لفظ سنے ہوئے کہ نہیں سنے ہوئے؟ ہن بھی کیسٹاں وچ موجود ہے، ہن بھی موجود ہے. اپر کلاس دا مشرک تے لوئر کلاس کا مشرک اور اے خود قرآن وچ موجود ہے. بزدل مشرک وہ اے یک دے کے سن کے ساڑیاں پہنچا دیں دے. تے بہادر مشرک وہ آدھے انہاں اللہ طاقتاں دے دیتیا، انہاں اختیارات مل گئے، اولاد دے خزانے، قسمتاں دے خزانے، رزق دے خزانے، عزت دے خزانے، ذلت دے خزانے انہاں طاقتاں مل گئی. اس واسطے میرا بھائی پیغمبر آ کے دستا اے بے اے کائنات والو اللہ دے سوا نہ کسے وچ طاقتاں حقیقی موجود ہیں، نہ تفویضی موجود ہیں، نہ ذاتی موجود ہیں، نہ عطائی موجود ہیں، اور رب دے سوا کوئی پکارا سندا نہیں. چاہے پیغمبر دی قبر تے جا ولی اللہ دی قبر تے جا او تیریاں پکاراں سن دے نہیں. جدو سن دے نہیں تے
سفارشاں کر سن کتھو ہاں جدو شفاعت دا مقام آسی اس ویلے سارے میدان قیامت زندہ کھڑے ہو سن کہ اس مقام تے شفاعت دا اذن مل سی شفاعت دا کے مل سی شفاعت دا کے مل سی اذن مل سی سبحان اللہ او شفاعت بالاذن والی میدان قیامت میں چھومنیا میرا بھائی وہ بھی اجازت مل سی تاں شروع ہو سیا خیر آ ترائے رسول یہ گلہ کھڑے سمجھیں مقابلے وچ پورا ملک پوری قوم ترائے بندے توجہ ہے نا میرے علیہ پاس سے ترائے بندے کہ سارا محلہ سارا شہر اس طرف یہ رولا پیا کھڑے ایک بندہ او بستی دے کنارے تے کھڑا اتھے رولا پیا کھڑے ایک بندہ خدا دی قسم جٹ جیا بندہ زمیندار جیا بندہ کوئی شیخ الحدیث تے مولوی تے ابن شیخ فلاں نہیں تھا کہ مولوی دا پتر نہیں کہ بڑے شیخ تے شیوخ دا صاحبزادہ نہیں عام جیا جٹ بندہ سیدھا سادہ بندہ او کھڑے بستی دے کنارے تے اس ویکھیا بھئی رولا پیا کھڑے علامہ آلوسی آکھدے زمیندار تے جٹ ہے کچھ لوگ آدھن حبیب نجار کہ لکڑی دا کم کرنا اللہ نجار تے درخان آئی خیر کوئی بھی آئی اللہ نو پیشہ نال غرضی نہیں نہ ساتھا نال نہ پیشہ نال یہ ساتھا نال غرض ہوں دی تو ابو لاہب جی یا سید جہنم دا کتا نہ بندا بنے ہے کہ نہیں بندا پیغمبر دا رشتہ دار ہو کے یہ سونی شکل اللہ نورانی چہرہ صحابی اکھدا کہ میں بیکھیا اللہ دے رسول اقاب دے ایک کنارے تو شروع ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ اقاب بازار دے ایک کنارے تو شروع کیتا کہ میں بیکھیا نال پیچھے ایک بھینگا جیا چٹی چمڑی آلا بزرگ داری بھی چٹی تے منہ بھی بڑا نورانی آج کل بھی آدھن ساڑھے چہرہ تے نور بڑے اگر تے برطانیہ تے امریکہ دے سینٹا تے پوڈران دا نرا سور ہوں دے ہے آدھن اکھے نور بڑا وہ ابو لاب پیچھے پیا پھر دا جو آدھے ایوہ الناس انہو صابیون انہو قادبن انہو ساہرن وہ پیچھے پیا پھر دا خبردار اے اوہنے جسم سجمات چکڑ دیتا انہو صابیون صابیون دا کی مانے ابو لاب وہ بڑھا وہ پیچھے پھر رہی ہے کہ انہو صابیون قاذبن اے صابی ہے صحابی دا مانا جڑا بزرگاں دا مذہب چھڑ دے وے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اشہاد التوحید و سنہ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری علامہ خضر عیاد پکھروی عصمت اللہ ملتانی اشہاد التوحید و سنہ جی بکروی جی توجہ ہے جی جی صرف چند منٹ توجہ کر کہ انہو صابیون قاذبن اے جھوٹا ہے اے صابی بزرگاں دے مذہب تو منحرف ساڑھے وڈیرہ دے مذہب تو ہٹ گیا صحابیون قاذبن صحابی اکھدے میں پوچھیا بھئی یہ بڑھا کون ہے یہ پیچھے پھرن اللہ اگے محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ مسئلہ توحید بیان کر رہے ہیں کہ بھینگا بڑھا پیچھے پیا پھر دا احول اے کونے کہ میں نو دسا گیا فہوا ابو لہب وہ ابو لہب پیچھے پیچھے پیا پھر دا آئی ایو پہلا میلادی بھی میلاد دے حلوے شروع کرنا اللہ مولوی دے لے میلاد دی دلیل دے وے کی آدھا ہوں گا کہ تم کہتے ہو دلیل تو ابو لہب نے منائی میں کہ منائی پر پچائی نہیں پتہ نہیں تنوں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں میلاد منائی ہے پر پچائی نہیں جے پچاندہ نا ایو میلاد دا مقصودی مسئلہ لا الہ الا اللہ والا میلاد منایا ہے پر پچایا نہیں میرا بھائی میلاد منامن نال اللہ راضی نہیں ہوں گا میلاد پچامن نال اللہ راضی ہوں گئی کہ میلاد پچامنا میرے نبی دے مشن نو سینے نال لمنے پیغمبر دی دعوت نو سینے نال لمنے خیر آجا واپس میں عرضے کی تھی ترائے رسول مسئلہ بیان کر رہے ہیں سارا شہر ایک طرف تین انبیاء ایک طرف وہ آدمی چلا اس بستی کے کنارے سے بستی دے پرلے کنارے سے کھڑا ہو جا اے ہون اللہ نال یاری پہ شروع ہوں دی اللہ نال محبت و مقام پہ شروع ہوں دا اللہ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ فرمایا لوگو جَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ اتھے لڑائی پہ تھیندی آئی ترائے توحید بیان کرنے والے پورا محلہ تے علاقہ انہاں ترائے دا دشمن انہاں دے مقابل کھڑا ہو جا اور اے ترائے اللہ دی توحید نو بیان کرنے والے جڑے ویلے اس نے بیکھیا اس بیکھیا مسئلے در توجہ کی تھی اتو دوڑیا بستی دے کنارے تو جنو دوڑیا نا اللہ نو اے اونیا محبوب ہو گیا کہ اللہ اس دی دوڑ دی جہاد ابھی ذکر کیتا ہے سبحان اللہ جاء من اقصى المدینہ رجل یسعیٰ رجل آیا رجل اس نو آدم جنا جڑا اللہ دی توحید دا پاسبان ہوئے اس نو کیا دے نو اور بول اس نو کیا دے نو اور جنا آدھے اسے دن جڑا اللہ دی توحید دا پاسبان ہوئے چوکیدار ہوئے جڑا رب دی توحید دے تیرا نہ دے سکے اور کدے رجل بھی نہیں ہوں گا تے جنا بھی نہیں اس وقت سے اللہ نے فرمایا ما ارسلنا قبلک الا رجالا میرا پیغمبر تیرے تو پہلے میں بھیجل کہ سارے کیان رجالن کیان رجا جنے بھیجل جنے جنہاں دے پیرا بچ طاقت آئی ساری دنیا نال ٹکر لے لئیے پر اللہ دی توحید تے حرف نہیں آن دیتا یہ گل رجلن ایک مرد آیا یسعیٰ دوڑدا ہویا آیا توڑ کے اس نے کیا کہ ایک پاسے تھوڑے تے دوئے پاسے ڈھیرے کہ بیکھتا ہوں جمہوریت اکثریت نہیں کہ بے بول بول کہ بے جمہوریت ایک طرف چودھری تے خان ملک سردار ایک طرف تے ادو ترائے مسافر ایک پاسو اس نہیں بیکھیا چودھری کدھرن خان کدھرن جمہوریت دا طاغوت کدھرے نہیں دکھا اس بیٹھیا بھی بچو گل کے توجہ ہے بچو اور بول بچو ادھر شیخ تشریف لین میں بالکل ختم کرنے لگا بول ذرا بچو گل کے بھی تو بھی ہی میں بیکھا کر تحقیق کر بچو گل کے بھی اینو میں کوئی تو ہو رو بھی تے بچو ہو رو بھی اس بٹ نو کٹے جے اتو ہور تے بچو ہور تا پھر صرف بچسی آلہ ہور ہاں اتو تے بچو پہلے ملا میں خیر آیا نہیں بیکھیا اتنی بڑی کثرت تعداد
اس کان لائے تے گل سمجھ گیا انہاں کہ یار انہاں ترائے نبیاں دی گل حق کے ساری چودراہٹ تے اکثریت تے جمہوریت غلط اور اے جڑے سچے بندہ دیئے گل سچے اس واسطے اگے بڑھ کے تے آکھن لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتباع کرو المرسلین المرسلین سبحان اللہ پورا مسئلہ سمجھ گیا کہ اے اللہ دے بھیجے ہوئے تے انہاں دی گل منو انہاں دی اتباع کرو آگے دلائل دیتے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم محتدون اگے کھڑا ہو کے اس نے اتل مسئلہ شروع کیتا کہ اللہ دے سوا جنہاں پکار دے ہو نہ کر سکتے نے تے نہ بول بول نہ کر سکتے نے تے نہ کروا سکتے نے مشرے کتنے مارا کھاندہ یا کار لین دن تے یا کروا لین دن اسی تو شروع کیتا مال یا لا عابد اللذی بڑا لمبا مضمون ہے خلاصہ اس اتھے کڑا اور فرمان لگا اتخذو من دونی آلہتن ان یردن الرحمانو بِذُرٍ لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا بلا ينقذون فرمایا اے اللہ دے سوا جنہ انبیاء تے اولیاء جنہاں نو پکار دے ہو چاہے قبرہ تے جا کے یا دور کھڑے ہو کے خبردار اے نہ کر سکتے نے تے نہ کروا سکتے نے نہ کرن دی طاقت انہاں وچ نہ کروا دین دی طاقت انہاں وچ بلا ينقذون انی اذن لفی ضلال مبین اگر میں بھی رب نو چھڑ کے انہاں دی سورو پکار شروع کراں پھر جی میں تسی کافر ہو میں بھی کافر ہو جاتا میں تسی کافر ہو میں بھی کچھا بول میں بھی انی اذن لفی ضلال مبین انی آمنتو بربکم سبحان اللہ انہاں بیکھیا بھئی مار یہ ترائے تا مسئلہ بیان کر دے پہ اللہ دے سچے رسول ہیں توجہ ہے میرے علیہ پاس یہ تہن پردیسی پہلے ذرا اپنے شہر والے نال مقلبی اے جڑا ساڑھے اگوں کھڑا ہو کے تے سفارشہ کھڑا کرتا ہے نا کہ رسولان دا مسئلہ حق کے ایسا خان ملک سردار چودھری صاحبان بڑے بڑے ڈکٹیٹر شپ والے تے اے کون ہے یہ جٹ ہوندا کون ہے جس دا پیو مولوی کوئی نہیں ہے آج کل تو مولویت کی شرط ہے نا کہ باپ مولوی ہو فلاں مولوی ہو تاکہ بیٹا جانشین بن جائے خیر انہاں کہ رجلن اے کون ہے جس دا آگ پچ کوئی مولوی پیر صاحبزادگان نہیں رجلن اس رجل نال پہلے بیکھئے انہاں اکھاں بکھائیاں تھی اس بھی اکھاں بکھائیاں جلے اللہ دی توحید آ جاوے بچ بندہ ڈھکوسلاں تو ڈردا بول ڈھکوسلاں تو ڈردا رولا تو ڈردا توحید بندے نو دلیر کرنے والا مسئلہ ہے جڑا توحید آ جاوے غلامی دیاں زنجیراں کٹ کے رکھ دیں دی توحید والا مسئلہ ہے حریت دا مسئلہ آزادی دا مسئلہ اس واسطے اس آکھیا انی آمنتو بربکم فاسمعون او میری قوم دے مشرکو تم بھی سنو اور او میرے اللہ دے بھیجے ہوئے رسولو تسی سنو تسی میرے گواہ بن جائیو او مشرکو تسی سنو میں ایمان لا چکا تھوڑے مشکل کشا نال تھوڑے حاجت روا نال بربکم فاسمعون جڑے میں نے اسا کہنا فاسمعون انہا ادو مشرک دے بات سے آخرہ کے آخر کے ہوندا فاسمعون منافق تے مشرک دا آخری حربہ ہوندا ہے جی کڈو
پتہ نہیں تو سمجھ بھی ہے مشرک سے منافق کو اور پاور کوئی نہیں ہوندی کیے بے کڈو جی کڈو کڈو سمجھتے ہو میں نے کہا تمہیں خروج کا معنی آتا ہے خروج کا معنی لیکن پتہ اب چلے گا جب دخول ہوگا نا تو پھر دخول کا معنی بھی سمجھنا ہوگا توجہ ہے نا توجہ کر اشاعت التوحید و سنت کسی کی بات کی جاگیر نہیں اشاعت التوحید و سنت کتاب و سنت عمل صحابہ کے خلاصے کا نام ہے اور اشاعت التوحید و سنت آل حق کی حق والی جماعت ہے پہلے بھی آنے والے آئے تھے انہوں نے کہا ہم نکالیں گے دیوبندی نہیں یہ دیوبندیت سے نکل گئے میں نے کہا تم اٹھے تھے دیوبندیت سے نکالنے کی دھمکیاں دینے والے اور خود دیوبندیت سے بھاگ کے رضا خانیت کے قطر میں گر گئے ہو ہم پھر بھی اسی دیوبندیت پہ قائم ہیں پھر اٹھا ہم اشاعت سے نکال دیں گے میں آخیا تیرا منہ کون ہے منہ اور مسور دی دال تو ہے کیا چیز اب انشاءاللہ سن لو اور اب تمہارا وقت آیا ہے بسترا گول کرنے کا وہ پہلے وقت نہیں تھا اپنا بھنگ بھوسڑا سمیٹو اپنے بسترے شلواریں یہ سیدھی کر لو ٹوپیاں شلواریں سیدھی کر لو اب خدا کی قسم تم پر تمہارے جتنے تم نے آل توحید پہ ظلم کیے اور آل توحید کا خون چوسا اب وقت آ رہا ہے بڑا قریب وقت آ رہا ہے کہ اب تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی اور اب تمہارا نفاق والا بستر اس شجرہ طیبہ کے سائے ابدی سے اب اس کو اٹھا کر باہر قطر میں پھینکا جائے گا نعرہ تکبیر توجہ ہے تماشا بنا ہوا ہے خدا کی قسم حیرانگی ہے ابھی امیر محترم سے بات ہو رہی تھی اور حضرت نے بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا ایک شورا ہے اور ایک عدالت ہے شورا کا مطلب ہے کہ امیر اگر چاہے تو اپنے ارکان سے مشورہ کر لے اور ایک عدالت ہے کہ دو آدمی بیٹھ کر اندر چھپ چھپ کر وہ ایک تحریر بنائیں اور پھر پبلک میں آ کر یہ مارشل لا نافذ کریں اور یہ جرات کریں کہ جی ہم نے دو بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا تین بندوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا فلاں جماعت سے خارج فلاں جماعت سے خارج لہذا تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا اور میں نے کہا تم سے تو طاغوتی عدالتیں بھی بہتر رہی تم تو طاغوت سے بھی بدتر بن گئے اس کا معنی شورا ہے اس کا معنی جماعت چلانا ہے اب انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے سنیں گے دنیا دیکھے گی کہ جو اشاعت التوحید و سنت کے مشن کا غدار ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری اور قاضی شمس الدین رحمہم اللہ ان اکابر نے جو کتاب السنت کی دعوت دی جو اس کتاب السنت کی دعوت کا غدار اور جو اس کے مقابل آنے والا ہے اب آپ دیکھیں گے اس کو اگر الٹا کر کے اس کی اپنی گنگا میں الٹا نہ کر دے تو پھر دیکھنا کبھی مجھے بکروی کا لفظ نہ بولنا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے وہ وقت گزر گئے صرف پیری مریدی کی چاٹ اور چاپ
کتاب و سنت کے پروانے تمہارے مصنوعی تقووں سے نہیں ڈرتے. کتاب و سنت کو ماننے والے کسی کی ڈکٹیٹرشپ اور کسی طاغوت کی چوکھٹ پہ جھکنا نہیں جانتے. ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ، اللہ ہی کی عبادت کر. کہ ہر طاغوت جو کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو الٹا کر کے جہنم میں مار دے. کسی طاغوت کی غلامی کی اجازت نہیں. توجہ ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا خروج پتہ اب چلے گا جب دخول ہوگا، اور دخول کا یہ وہ تکلیف تمہیں برداشت نہیں کر سکو گے. تو خیر بہرحال اخراج کیا کہ خروج کیا، ادخال کیا کہ دخول کیا. کام بھی یہی بیٹھ کے کرنا، فلانا گیا جی، فلانا گیا جی، فلانا گیا. لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے کل کی دیگ کے چاول پکوائے ہوئے ہیں. فلانا گیا، فلانا گیا، فلانا گئے. تو تم اس وقت گئے تھے، جماعت سے تم اس وقت فارغ ہو چکے ہو جب تم نے اپنے بورڈ سے غداری کر کے، اتنی توجہ ہے یا نہیں، اپنے بورڈ سے غداری کر کے، اپنے مرکزی امیر سے غداری کر کے حنیف جلندری اور فضل الرحمان کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو گئے. وہاں جب سجدہ ریزیہ کی اس وقت سے تم فارغ ہو چکے ہو، اور اب دنیا دیکھے گی کہ فراغت کس کو کہتی ہے. ہاں، یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتی ہوں. تمہیں کسی نے ہاتھ دکھایا ہی نہیں، اب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور لگ پتہ جائے گا کسی منافق کی اشاعت التوحید میں گنجائش نہیں، کسی اشاعت التوحید و سنت کے مشن کے غدار کی اشاعت التوحید میں کوئی گنجائش نہیں. اور یہ سارے چند مصنوعی عہدے یہ بھی جائیں گے، اور تمہاری رکنیت بھی انشاءاللہ جائے گی. اور اشاعت التوحید میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن کا دل بھی پاک ہو، جن کا دماغ بھی پاک ہو. اگر دل اور دماغ کے کسی گوشہ میں کوئی تھوڑا سا نفاق بھی موجود ہو تو وہ خود بخود اشاعت التوحید کے جیالوں کے ہاتھوں ذلیل تو ہو سکتا ہے، وہ اشاعتی نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ اتنی بات سن لو. امیر مرکزیہ شیخ القرآن، سارے کہو، اونچے بولو سب کہو، شیخ القرآن والحدیث کہو سارے. ایک صاحب فرما رہے تھے، جانشین صاحب، وہ جی پٹھانوں میں سارے شیخ القرآن بنے ہوئے، اور یہ کہنے والا کون ہے جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ خدا کی قسم اب بھی نہیں آتا، اب بھی نہیں آتا. سورہ فاتحہ چھوڑو، صرف بسم اللہ کا ترکیبی ترجمہ سنا دے، نہیں آتا. کہتے ہیں شیخ القرآن بننے کے لیے تو گلے کٹوانے پڑتے ہیں، کہ پھر جنہوں نے گلے کٹ گئے سارے شیخ القرآن ہیں. شیخ القرآن بننے کے لیے تو زخم کھانے پڑتی، پھر تو جس نو کرنا لگ گئے شیخ القرآن. وہ تیرا معیار، اور تمہیں تو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے. میں خدا کی قسم کسی کی خوشامد کا قائل نہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ان پٹھانوں کو اللہ سلامت رکھے. انہوں نے مولانا حسین علی کے علوم قرآنیہ کا حق ادا کر کے دکھایا. میں کس بات کا تذکرہ کروں؟ اب جہاں تک نوبت آ پہنچی کہ فلانا شیخ القرآن کیوں کہلواتا ہے. واہ بھائی، تو جو میرا بھائی حاجی صاحب، تو جو ساری زندگی کپڑے کا کاروبار کرتا رہا،
تو میرے شیخ کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو تیرا ہے، تو بھی پڑھ لیتا۔ توجہ ہے نا؟ خیر، ہم پہ عجیب ظلم کیا گیا ہے کہ ان پڑھ، چٹا ان پڑھ حاجی کپڑا فروش ہمیں پنجاب کا امیر بنا کے دے دیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ خیر، بہرحال اب وقت آ چکا ہے کہ سب ظلموں پر بریت کا خاتمہ ہو اور اشاعت التوحید کے دستور کا احیاء ہو۔ شیخ القرآن، میں نے کہا پھر حضرت قاضی شمس الدین شیخ الحدیث تھے، اس کے بعد تو شیخ الحدیث کسی کو کہنا توہین بن جائے گی۔ فلسفہ دیکھیں، ہمیں یہ ناز ہے اور ہمارا دشمن بھی مانتا ہے کہ علوم قرآن میں جو مہارت اشاعت التوحید کے اکابرین کو اللہ نے دی ہے، دوسروں کو اس کا کروڑواں حصہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اشاعت التوحید کے بچہ کو اللہ شیخ القرآن بنا دے۔ کہو آمین، کہو آمین۔ دنیا تاریخ پیش کرے کہ ایک جگہ درس قرآن ہو، 40 سے 50 ہزار کا مجمع سامنے طالب علم بن کے پڑھ رہا ہو۔ تاریخ کی طرح پیش تو کر، یہ ہے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری۔ نعرہ تکبیر، مولانا محمد طیب طاہری، جن کے پنج پیر اردا گرد ان علاقوں میں میں جاتا ہوں، سینکڑوں عورتیں قرآن کا درس دیتی ہے، بلا مبالغہ سینکڑوں عورتیں درس قرآن اور قرآن پاک کی خدمت کر رہی ہے، اور ان کے اپنے دورہ اور ان کے اپنے گھر والوں نے قرآن مقدس کی پشتوں میں تفسیر میں 2 جلدیں لکھی۔ ابھی آج شیخ فرما رہے تھے کہ کل میں ملتان سے واپس گیا، جب پہنچا تو اس وقت گھر والوں نے بتایا کہ آج قرآن پاک کی اردو تفسیر ابھی میں نے مکمل کی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ تو ہماری جماعت کا فخر ہے، ناز ہے۔ اور نمبر 2، جب کل تک تم روتے تھے، جب نفاق المدارس والے وہ تم پہ ڈنڈا چلاتے تھے، تمہارے نتیجے روکتے تھے، تمہیں تانے دیتے تھے ہم اشاعت والوں کو نکال رہے ہیں، اور اس وقت سب روتے تھے، اور جب میرے شیخ نے امیر مرکزیہ نے وحدت المدارس کا بورڈ بنا دیا تو دوسروں کو مبتدئین اور مشرکین کو تو تکلیف ہونی تھی، لیکن سب سے پہلے تمہارے ڈھڈ کتوں میں روڈ پہ یہ توجہ ہے نا؟ بھائی ایمان سے بتاؤ، خوشی کا مقام تھا یا رونے کا مقام تھا؟ جب اشاعت التوحید کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، وحدت المدارس کا بورڈ اشاعت التوحید والوں کی اتنی بڑی فتح تھی، اس لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ ایک تھپڑ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نے جلندری کو مارا تھا، ملتان میں، اور دوسرا لتڑ امیر محترم نے اسی حریف جلندری کے سر پہ، اسی فضل الرحمان کے سر پہ لگایا ہے، اور تکلیف وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا تو نظر آتا یہ معقول ہے تمہاری شلواریں کیوں گیلی ہو گئی؟ توجہ ہے؟ تمہیں کہاں سے یہ پیٹ بروڈ شروع ہو گیا؟ اشاعت التوحید کا بورڈ بن گیا، وحدت المدارس کیوں بنا؟ تم سارے بھنگ بھوسڑا چاہ کے، بسترے چاہ کے اوروں کے آگے لمبا ہونا شروع ہو گئے، پھر بھی تمہیں کسی نے نہیں پوچھا۔ اس لیے میرا بھائی، مشن اشاعت، جماعت اشاعت التوحید و سنت سے جو غداری کرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ توجہ ہے نا؟ باقی رہ گیا امیر محترم موجود ہے، یہ بھی صرف اہل بدعت کو خوش کرنے کے لیے، اور مجھے بعض اطلاعات سے یہ پہنچی ہے یہ بات، اور قرینہ قیاس سے
کہ اہل بدعت نے ان سے کوئی شرط طے کی تھی کہ مولوی خضر جیسا تے عصمت اللہ خان یہ جڑے سخت سخت مولوی نا اے سانو بدعتی تے مشرک آکھنا لے انہاں تو جان چھڑاؤ تاں اساں تانوں عاملہ دا رکن بنا سا تے تانوں نال لے سا انہاں آکھے دی کر سا یہ تاں ہی ہنگامی حالات شروع ہو گئے تے اے بھی اللہ دی شان اللہ میں ہم تو خدا کی قسم یہ چاہتے تھے امیر محترم موجود ہیں میرے سب سے زیادہ یہ کوشش تھی کہ جماعت میں دراڑ نہ ہو جماعت میں اختلاف نہ ہو لیکن بعض کینسر کے ناسور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی جماعت کے طور پہ چل ہی نہیں سکتی اب اس پھوڑے کو پھاڑنا ہوگا اور اس پھوڑے کو پھوڑنا ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں اونچا ذرا ہاتھ کرو اونچا اور اونچا ہاتھ وحدت المدارس کا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے نفاق المدارس سے بائیکاٹ کرو گے نہیں کرو گے اور جو اہل بدعت مولویوں کے سجدے کرے اس کو اپنا قائد مانو گے یا ڈاکو مانو گے ڈاکو مانیں گے فرمایا دیکھو نکل جا بھئی کٹو اس انہوں نے تلوار اٹھائی اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ قیل ادخل بولو قیل ادخل الجنہ وجود اس دا اتھے رہ گیا روح نو اللہ فرمایا اٹھو چنگی روح آبن جنت کیا شہداء دی حیات اس تو افضل انبیاء دی حیات لیکن وہ حیات کے میں پھر جنہ اگے ذرا جملہ جڑا سنانا چاہنا روح جنت اچ پہنچ گئی ہن دیکھنا قال یا لیت قومی یعلمون قال یا لیت قومی روح جنت میں پہنچ گیا اس کا جسم انطاکیہ شہر میں مشرکوں کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا اور روح پہنچ گیا جنت میں اب وہاں جا کے کیا کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون ہائے میری بھولی قوم اور جھلی قوم یعلمون کاش جانتی ہوتی بما غفر علی ربی بما سارا مزہ سے باوچے بما جس مسئلے دی خاطر کر کے اللہ میرے 80 سال دے گناہ بھی معاف کر دیتے بما غفر علی ربی ایو نکتہ توحید ہے جیڑا بندہ اس نکتے تے پکا ہو گیا اس نکتے دی وجہ تو اللہ اس دی ساری زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیں دے تے اگلا جملہ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دیتے کہ کر بھی دیتا سمینو من المکرمین عزت والا جو ساری مغفرت ملتی ہے تا اللہ دی توحید دے جے عزتہ ملتی ہے تے اللہ دی توحید تے ملتی ہے ایک اسے پٹی تے نو غلط پڑھائیے کہ در در دیاں غیرہ دیاں چوکتا چٹن نال عزتہ ملتی ہے خدا دی قسم کہ جب تو نے اللہ کی توحید اور توحید والوں سے رخ پھیرا اور خیر اللہ کے پجاری مبتدئین مشرکین کی چوکتوں پہ تو نے سجدہ ریزیہ کی اللہ نے تیری ظاہری عزتوں کی بھی چادریں پھاڑ کے رکھ دی ہے اللہ کا قانون یہ ہے عزت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان جو مخلص توحید و سنت کا کام کرنے والے ہیں ہم اللہ کے فضل سے پھر اعلان کرتے ہیں کہ اشاعت التوحید کے ہیں مرتے دم تک رہیں گے اور اپنے امیر محترم کی اطاعت کے سایہ میں کتاب و سنت کے یہ نغمے سناتے رہیں گے اور ہر منافق کو کانوں
سے پکڑ کے بھگاتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گیٹ لینا اٹھی بیٹھنا گیٹ لینا